السلام علیکم۔ ورلڈ پراسپیرٹی انڈیکس یہ ایک فگر جاری ہوتی ہے دنیا میں، ہم بہت زیادہ اس کو توجہ نہیں دیتے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پہ غور کر لینا چاہیے، ملک کے حالات کی سمجھ آ جاتی ہے۔ آؤٹ آف 142 کنٹریز 142 ممالک میں سے پاکستان کا 132واں نمبر ہے، اور یہ 2009 میں 107ویں پوزیشن تھی ہماری۔ ہم 107 سے سلائڈ کر کے 2009 سے 2013 میں 132 پہ چلے گئے۔ اس میں ایک تو جی یہ ہے کہ ملک کے حالات زیادہ بگڑ گئے، اور دوسری یہ ہے کہ نمبر آف کنٹریز جن کو وہ اسیس کر رہے تھے وہ زیادہ بڑھ گئی۔ اس کو اگر کھول کے دیکھیں، اس کے اندر جو چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہیں، تو اس میں ایک سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا بھی ایک ہیڈ ہے۔ اس میں 142 ممالک ہیں دنیا میں کل، اور اس میں سے ہم 140ویں نمبر پر ہے۔ صرف کانگو اور چڈ دو ایسے ممالک ہیں جن کا میں ذکر نہ بھی کروں تو شاید یہاں زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ پاکستان کا کمپیریزن ان سے کرنا پاکستان کی اپنی پوزیشن کو انڈرمائن کرتا ہے۔ صرف ان دو ممالک کے علاوہ پوری دنیا میں ہم اس وقت سب سے زیادہ انسیکیور ہیں۔ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پاکستان میں سب سے کم ہے۔ یہ پراسپیرٹی انڈیکس ہے جو پاکستان کو پوزیشن کرتا ہے۔ اسی تناظر میں ہم آج کا پروگرام لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں طالبان سے بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے، اور انٹیریئر منسٹر صاحب وہ پاکستان سے باہر یہ بیان دیتے ہیں۔ انٹیریئر منسٹر صاحب نے آج کچھ پارلیمنٹری پارٹیز کو بریف کیا، انہوں نے بھی کہا کہ فریم ورک کے اوپر بات چیت ہو گئی ہے اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب صرف ہم نے باقی چیزیں طے کرنی ہیں جو کمنگ ڈیز میں چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ وہ طریقہ کار کیا ہوگا اس کو ڈسکس کریں گے۔ کراچی لا اینڈ آرڈر سیکورٹی، پورے پاکستان میں خبریں یہی ہیں آج۔ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے جو سیکورٹی کے حوالے سے، اسلحے کے حوالے سے، نیٹو کنٹینرز کے حوالے سے رپورٹ تھی اس کو ڈسمس کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو پہلے شعیب صدر اور دوسرے آفیشلز کی رپورٹ تھی اس کے تناظر میں بتایا جائے کہ وہ اسلحہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ اس کے اوپر بھی آج آپ کو تفصیلات دیں گے۔ اور ملا برادر کو پاکستان نے رہا کیا تھا، اور گزشتہ روز فارن آفس نے کہا تھا کہ وہ پاکستان میں ہیں، آزاد ہیں، جس سے چاہیں ملنا چاہیں مل لیں۔ تو آج چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کویسچن کیا کہ نہ صدر کو نہ وزیر اعظم پاکستان کو یہ اختیار ہے کہ کسی کو وہ رہا کرنے کا براہ راست حکم جاری کر دیں۔ عدالتیں رہا کر سکتی ہیں، تو ملا برادر کو کس قانون کے تحت رہا کیا اس کا جواب دیا جائے۔ یہ 3-4 معاملات ہیں جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر سعید غنی صاحب اور سینیٹر زاہد خان صاحب، دونوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ کراچی سے جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں، اور وی ایکسپیکٹ کہ آفتاب شیرپا صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہمیں فون پہ جوائن کریں گے۔ سینٹ کے اندر کچھ اعداد و شمار بھی آئے تھے، ان کا بھی میں شروع میں تذکرہ کرتا چلوں۔ سینٹ کے اندر جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے، اس کے اندر سینٹ میں بہت زیادہ اس وقت اپوزیشن جو ہے پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن اس کی 3-4 سوالات تھے جو ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب سے پوچھے گئے۔ ایک سوال یہ تھا کہ آپ بتائیے کہ وار آن ٹیرر میں پاکستان کی کیجولٹیز کتنے لوگ مارے گئے؟ تو ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے کوئی 12,000 کے قریب نمبر بتایا کہ لوگ مارے گئے، اور 26,000 کے قریب زخمی ہیں۔ تو اپوزیشن نے سوال کیا کہ جناب منسٹر صاحب، ہم تو کہتے ہیں دنیا کو ہمارے 35-40 ہزار لوگ مارے گئے، ہم تو دنیا ساری میں جا کے یہی رونا پیٹتے ہیں، تو آپ نے یہ سوال سرکاری طور پہ جو سینٹ کو بتایا یہ تو اس سے بالکل متصادم ہے، الٹ پوزیشن ہے۔ دوسرا سوال آ گیا کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ جون کے بعد سے کیا نمبر ہے؟ تو ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ جون کے بعد کے جو حالات ہیں اس کے نمبر تو باقی دے دیے۔ کے پی کے اندر انہوں نے بتایا کہ 136 اٹیکس ہوئے، اور اس کے اندر جو ٹوٹل ڈیتھ ٹول انہوں نے بتایا کہ 120 ہے۔ اب وہاں پر سینیٹر زاہد خان صاحب نے سوال کیا کہ 136 حملوں میں آپ 120 ہلاکتیں بتا رہے ہیں، جبکہ ایک ہفتے میں 3 اٹیکس ہوئے تھے، چرچ والے حملے والے، اور وہ ملا کے 150 کیجولٹی صرف 1 ویک میں ہو جاتی ہیں۔ 136 اٹیکس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی حکومت نے ڈرون اٹیکس کی بھی ایک فگر جاری کر دی 4 سال کے، اور اس میں کہا صرف 67 سویلینز مارے گئے ہیں، باقی سارے ملیٹنٹس تھے۔ تو پھر تو ڈرون اٹیکس بہت اچھے ہوئے، یہ فگر تو ایٹ لیسٹ یہی ثابت کرتی ہیں۔ تو سینیٹر سعید غنی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ نمبرز اتنا کن جو آپ اپوزیشن والوں کو بڑی پریشانی ہوئی، یہ جان بوجھ کے ایسے آئے، لا علمی کی بنیاد پر آئے، یہ کوتاہی تھی کسی؟ کیا ہوا؟ ندیم صاحب، اس میں سب سے جو بڑی تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ فگرز وزارت داخلہ کی طرف سے آئیں، اور وزارت داخلہ کی طرف سے بھی وزیر داخلہ صاحب خود موجود تھے، ورنہ عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ شیخ آفتاب صاحب ہیں بیچارے جو ہر منسٹری کے جواب دینے کے لیے وہ موجود ہوتے ہیں۔ چودھری نثار صاحب وہ خود موجود تھے۔ اچھا، اب اگر اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ چودھری نثار صاحب ایک سب سے اہم آدمی ہیں جو طالبان سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ طالبان سے بات چیت کرنے کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں، ان کو بریفنگز بھی دے رہے ہیں۔ اچھا، پرائم منسٹر کو بھی یہی بریف کرتے ہیں کیونکہ براہ راست پرائم منسٹر صاحب ان کے ساتھ انگیج نہیں ہیں۔ یہ تمام جو فگرز ہیں یہ وزیر داخلہ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، ان کو زبانی یاد ہونی چاہیے کہ کتنے ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں، اس میں کتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں،
یا جو 2002 سے لے کے اب تک جو ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوئی اس میں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ تمام کے تمام جو اعداد ہیں ان کو زبانی یاد ہونے چاہیے. اور یہ منسٹر صاحب نے نمبر دیے اس دن، اچھا. جس دن ایک پاکستانی فیملی یو ایس کانگریس مین کو بریف کر رہی تھی کہ ہماری دادی ماں کھیت میں کام کر رہی تھی، ہم چھوٹے چھوٹے بچے وہاں ساتھ ہی بیٹھے تھے، تو ایک میزائل حملہ آیا، اس نے ہماری دادی ماں کو مار دیا. وہ پورے ورلڈ میڈیا نے خبریں شائع کی، اور اس دن ہماری حکومت نے کہا صرف 3% ہمارے یہاں یہ ہوا سویلینز مارے. لیکن اب بات یہ تشویش کی بات اگر اس لیے ہے کہ اگر آپ یہ بات کہہ دیں نا تو شاید اتنی کوئی اہم بات نہیں ہے. اگر میں بھی کہہ دوں تو شاید اتنی اہم نہیں ہے، اس لیے کہ میرا تعلق نہ حکومت سے ہے نہ وزارت داخلہ سے، میرے پاس غلط فگرز ہو سکتی ہیں. لیکن اہم ترین آدمی حکومت کا جب اس قسم کی بات کرے اور اس کے بعد ڈٹائی بھی دکھائے، اگر اس کو کہا جائے کہ یہ فگر غلط ہے تو بجائے اس کے کہ ایڈمٹ کر لے ٹھیک ہے جی غلط ہے، میں اگلے سیشن میں اس کو بتا دوں گا، یہ کریکٹ کر دوں گا، لیکن اس پہ انسسٹ کرے کہ آپ مجھ سے اس طرح کیوں پوچھ رہے ہیں، مجھ سے اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے تماشا بنا. اور دوسری ایک اگر اس سے جوڑ دیں ایک بات اور جس سے حکومت کی سنجیدگی کا آپ کو اندازہ ہو کہ فاطمی صاحب جو ہیں، جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں خارجہ امور پہ پرائم منسٹر صاحب کے، امریکہ پہ ان کے ساتھ بھی گئے دورے میں، غالباً پرسوں کوئی بریفنگ ہوئی ہے وزارت خارجہ میں، ان سے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی پر جو ہے وہ مقدمہ کیا ہے، ان پہ الزام کیا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایسا شخص جو وزیر اعظم کو اسسٹ کر رہا تھا امریکی دورے کے اندر، اور امریکی دورے کے اندر ڈاکٹر شکیل آفریدی کا ایشو جو ہے وہ اہم ایشوز میں سے ایک تھا جو بار بار اٹھایا گیا. اب اگر وزیر اعظم صاحب کو جو معاونت کرنے والے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اوپر مقدمہ کیا تھا. یہ فاطمی صاحب والا کوسچن میں بھی چھوڑ کے میں تو اس لیے اس کو جوڑ رہا ہوں کہ دیکھیں دو اہم ترین افراد، دو اہم ترین ایشوز جن کو معلومات نہیں ہے. اگر میرے سامنے ندیم صاحب، اگر میرے سامنے کوئی سیکرٹری وزارت خارجہ کا، کوئی ایڈیشنل سیکرٹری یہ فگرز لے کر آ جاتا کہ جناب اتنے اٹیکس ہوئے ہیں، اتنی کلنگز ہوئی ہیں، تو میں کہتا کہ یہ کیا ربش چیز. آفتاب شیرپا صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، پہلے ان سے بات کر لیں. زاہد بھائی آپ کی اجازت سے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. شیرپا صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں. طالبان سے بات چیت، آپ یہ فرمائیے گا کہ آج یہ بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر جو کام ہونا تھا ہو گیا، بات چیت شروع ہو گئی، یہی بتایا ہمارے پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر دونوں کے بیانات سے. فرمائیے گا کہ کس لیول پہ رابطے ہو سکتے ہیں اس وقت حکومت اور طالبان کے درمیان؟ دیکھیں ندیم صاحب، یہ تو اے پی سی کے بعد یہ پہلی میٹنگ تھی جو ہمیں کانفیڈنس میں لیا سب پارلیمنٹ لیڈرز کو. تو چونکہ اے پی سی اور اس دوران یہ کچھ واقعات ایسے ہو گئے تھے کہ اس دوران میں بات چیت آگے یا اس کا وہ جو میکینزم ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا کیونکہ ایسے واقعات ہو گئے تھے. تو اب یہ ہے کہ ہمیں کچھ تو نظر آ رہا ہے کہ کام کیا ہوا ہے حکومت نے اور اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ بڑھے. اور شیرپا صاحب کیا آپ کو یہ بریف کیا کہ آج کے کن گروپ سے حکومت کے رابطے ہوئے؟ ندیم صاحب میرا خیال ہے اتنے اسپیسیفک اس پہ نہ تو میں جانا چاہوں گا اور نہ اتنے اسپیسیفکس ہمیں. میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ مجھے گروپ کا نام لے کے بتائیں، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ آپ کنفرم کر دیں کہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ حکومت کے کچھ گروپ سے رابطے ہو گئے. اس میٹنگ میں یہ اسپیسیفک یہ نہیں بتایا گیا کہ کن گروپ سے بات چیت وہ ہے، لیکن وہ ابتدائی وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور یہ چاہیں گے کہ جو میکسیمم جو جتنا بھی ہو سکے کہ ان کو اس لوپ میں لے کے آئیں اور یہ بات چیت کے ذریعے اس کو آگے. شیرپا صاحب لیکن آج ہم نے جو خبر دیکھی فائل ہوئی اس میں جنرل ثناء اللہ نیازی والے واقعے کا بھی ذکر ہے، تو جب بات چیت کا عمل شروع ہوگا اس کا میں آپ سے براہ راست جواب چاہوں گا. تو فضل اللہ کیا اس کے لیے بات چیت کا دروازہ کھلا ہوگا جس نے کلیم کیا تھا کہ جنرل ثناء اللہ کو میں نے مارا؟ دیکھیں اس میں ابھی یہ پھر اسپیسیفکس ہو گیا نا، لیکن فضل اللہ کا جو ہے نا وہ تو افغانستان میں ہے، وہ پاکستان میں تو نہیں ہے. یہ تو یہاں پر جو گروپس ہیں ان کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہے. فضل اللہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے کارروائی کر رہا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک ایسے کوئی مجھے اس وقت اور اس وقت یہ ممکن ہو سکے کہ اس سے بات چیت ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک یہ پاسبل ہوگا، اور وہ ہے بھی افغانستان میں. اچھا ایک شیرپا صاحب، ایک وہ ہمارے کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں کفر کا نظام رائج ہے اور پاکستانی فوج ہمارے علاقوں سے چلے جائے تو پھر بات ہوگی. تو کیا جو بات چیت ہوگی طالبان سے وہ آئین پاکستان اور پاکستانی قوانین کے تحت ہوگی اور فوج وہاں موجود رہے گی، یا ایز اے پری کنڈیشن ان کو ہم راضی کرنے کے لیے فوج کو واپس بلائیں گے؟
देखिए नदीम साहब, अभी तो ये तो इनिशियल कॉन्टेक्स्ट है ना, उसके बाद अगर उनकी तरफ से भी डिमांड्स आते हैं या यहाँ पर भी प्री कंडीशन या रेड लाइंस हुकूमत पाकिस्तान भी है, तो वो तो फिर एक दफ़ा जो दरमियान में लोग हैं वही इसको तय करेंगे कि भाई नहीं ये हम मान सकते हैं, ये नहीं मान सकते हैं, इसमें आप वो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें। ये चीज़ें तो बात की है, अभी वो मरहला अभी आया नहीं। अच्छा, दरमियान के वो लोग हैं कौन जो ये कांटेक्ट और राब्ते का जरिया फराहम करेंगे? नदीम साहब ये फिर स्पेसिफिक है, उन्होंने वैसे मैं आपको बता दूं कि आज की मीटिंग में कोई उन्होंने ये नाम नहीं बताए। ये अलग बात है कि शायद और जरिए से हमें कुछ थोड़ा बहुत इंक्लिंग्स हुई हो, लेकिन उन्होंने आज कोई नाम नहीं बताया कि कौन है। लेकिन ये मैं बता दूं कि सियासी लोग नहीं है, सियासी लोग नहीं है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो जवाब का हिस्सा है आपका। लास्ट क्वेश्चन, क्या कोई टाइम फ्रेम रखा जाएगा, क्योंकि ओपन एंडेड एंगेजमेंट तो नहीं रह सकती, कोई टाइम फ्रेम होगा कि 2 माह 3 माह के अंदर हम इसे मुकम्मल करेंगे, नतीजा खेज बनाएंगे? देखिए नदीम साहब, वो भी डिपेंड करता है अगर और इंसिडेंट्स खुदा न खास्ता हुए, वो भी एक फैक्टर होगा, रुकावट बनेगी। ड्रोन्स का भी एक ये मामला है, वो भी रुकावट बन सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि बड़ा इतना सिंपलिस्टिक वो भी नहीं है, बड़ा वो है कॉम्प्लेक्स इशू है, तो वक्त लगेगा इसमें ज़रूर। ये मेरा ख्याल नहीं है कि महीने 2 की बात है। आफ्ताब शेरपाव साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, पहले इसी टॉपिक को ले लें, मैं नंबर में फिर दोबारा आऊँगा। आप ये फरमाइएगा कि तालिबान से बातचीत, इन्होंने कहा बड़ा अच्छा जवाब का वो हिस्सा था कि सियासी लोग नहीं हैं। एक एटलीस्ट वो हिस्सा क्लियर हो गया जहाँ ये था कि शायद सियासी लोग जाएंगे और रब्ता करेंगे। इमरान खान साहब ने मुझे इंटरव्यू में कहा था कि उनका बराह रास्त कॉन्टैक्ट नहीं है किसी से। नून लीग भी एटलीस्ट यही क्लेम करती है कि बराह रास्त वो किसी ग्रुप से रब्ते में नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पोस्टरिंग की थी कि मैं ज़रिया बन सकता हूँ, मौलाना समीउल हक साहब दावेदार थे, लेकिन ये गैर सियासी से मामला फिर चला गया दूसरी तरफ। तो आप क्या समझते हैं कि उसका क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए? देखिए जी, मुझे तो ये जितनी बातें शेरपाव खान ने की, मुझे तो कन्फ्यूजन से लग रही थी। वो हर बात के जवाब हो जाएगा, ये नहीं बताया गया, ये बताया गया, ये बता देते। मेरे ख्याल में मुझे तो कन्फ्यूजन सा जो चीज़ सिनारियो लग रहा है, कन्फ्यूजन सा है। कन्फ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन इसने कि किसी बात के ठोस उसने आपको जवाब नहीं दिया। उसकी एक वजह है कि वो कह रहे हैं मैं स्पेसिफिक्स ऑन एयर नहीं बता सकता, ठीक है नहीं, लेकिन उसने साथ ये भी बता दिया कि हमें भी नहीं बताया गया। उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं बता सकता, उसने कहा हमें भी नहीं बताया गया। क्या जब इनको ब्रीफिंग दे रही थी ये लोग कोई ना कोई क्वेश्चन तो कर सकता था कि भाई ये बात तो ठीक है, आप हमें बता दें जो भी है। मैं हो सकता है कि जो कबाइल मलकान हैं उसके ज़रिए कर रहा हो सकता है कि कोई और, तो खैर जब सियासी नहीं है तो ये दूसरा ऑप्शन थी, यही हो सकता है। आया उसने जो आपने दूसरी बात की कि जिस तरह के फैजुल्लाह है, अकेले फैजुल्लाह नहीं है, आपने उमर खालिद का नहीं पूछा जो मोमन एजेंसी का, जिसने खुद कहा कि ये बस को हमने उड़ाया है। फिर उसने कहा जंदुल्ला हफ्सा ने कि जी ये जो पेशावर वाला वाक़या है दोनों हमने किए हैं। फिर वो वज़ीर वाला भी उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया और वो हिस्सा है उन्हीं लोगों का। वो खुद कहते कि हमारा हिस्सा है। कई बार आपको याद होगा कि जब चर्च पे अटैक हुआ तो पहले तो उन्हें डिनाई किया, फिर वो कहता है उन्होंने कहा जंदुल्ला हफ्सा ने नहीं किया, जंदुल्ला हफ्सा नहीं है, उसने नहीं किया। फिर उसने खुद एक्सेप्ट किया और फिर साथ कहा कि हम चूँकि ये शरीक काम था, ये सही काम था, ये गलत काम नहीं किया। आपके ख्याल में ये कुछ रेड लाइन पाकिस्तान को ड्रॉ करके आगे बढ़ना चाहिए? आप क्या कहते हैं? मुझे तो जो सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस हो चुकी है, आपको इल्म है, हमने किया था, सूफी अहमद के साथ हमने डायलॉग की थी। फिर सूफी अहमद साहब ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया निज़ामी अदल का। फिर वो निज़ामी अदल को लेकर स्वाद चला गया था और उसने कहा मैं वहाँ जब जाऊँगा तो लोगों को इकट्ठा किया था, तकरीबन 1.5-2 लाख के लोग इकट्ठे हुए थे। और उसने कहा उसमें मैं ऐलान कर दूँगा कि आप असलहा रख के, ये हमारे साथ कम्युनिटी क्योंकि मेरे इलाके का था, एग्रीमेंट में मैं था, डायलॉग में मैं था, सारी बातें मेरे सामने हैं। फिर क्या हुआ? तो जब वो उधर गया तो उधर ने इधर सुसाइड बिठा के सूफी अहमद को इतना प्रेशराइज किया कि वो खड़े होकर वो कहते मैं न पाकिस्तान के आईन को मानता हूँ, न मैं पाकिस्तान के कानून को मानता हूँ, न मैं ये सब नहीं मानता हूँ। आपके सामने था और कहते मैं ये चीज़ें मानता नहीं हूँ। तो अभी आपका ख्याल है कि पाकिस्तान के आईन को मानेंगे या नहीं? देखिए जी, अभी भी आपने जिस तरह सवाल किया, आप क्या कहते हैं? आप तो अपने नहीं, मैं तो कहता हूँ कि देखिए जो TTP है
اس کی مقاصد کچھ اور ہے. وہ آپ کیا کہتے ہیں، پاکستان کے آئین کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں نہ ریٹ کو مانے گا، نہ پاکستان کے آئین کو مانے گا، نہ پارلیمنٹ کو مانے گا. وہ کہتے ہیں کفری نظام ہے. جسٹس سعید عثمان صدیقی صاحب، آپ کو ویلکم بھی کر فرمائیے گا کہ طالبان سے بات چیت، آئین پاکستان اور لا آف دی لینڈ، اس کو سائڈ پہ رکھ کے ہم کیا کوئی ایسی ان کو گنجائش یا سہولت دے سکتے ہیں کہ ان کی شرائط مان لیں، اسٹیٹ آف پاکستان تھوڑا سا ریٹریٹ کر لے؟ ایسی سچویشن ہی نظر آتی ہے ابھی. تو ایسی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کہ بات چیت کا تعلق ہے، وہ تو اسی وقت ممکن ہے جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں اخبارات میں پڑھا ہوگا. جو فوج کا موقف تھا وہ بہت کلیئر تھا کہ آئین پاکستان کے تحت ہی بات چیت ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر آپ آئین پاکستان کو نکال دیں تو پھر بات چیت کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ کوئی بیسس پر نظر نہیں آتا. کس بیسس پہ آپ ان سے بات چیت کریں گے؟ وہ اگر آپ کے آئین کو نہیں مانتے، آپ کی حکومت کو نہیں مانتے، تو کوئی بیسس نظر نہیں آتا. لیکن جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہے، یہ مجھے لگتا ہے یہ تو سیکریسی میں ہے. ابھی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کون لوگ بات کر رہے ہیں، کس سے بات ہو رہی ہے، کون سے گروپس ہیں جن کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے. تو جب تک کہ یہ کلیریفیکیشن جو بات کرنے والے ہیں وہ خود نہ بتائیں، اس وقت تک کوئی نتیجہ اخذ کرنا بہت مشکل کام ہے. کیونکہ بادی النظر میں جسٹس صدیقی صاحب، ایک چیز ایسی ہے جس کے اوپر کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ کالعدم تنظیمیں ہیں جن کے ساتھ ہم بات چیت کا راستہ کھول رہے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں امن ہو جائے. یہ ہمارا بڑا آبجیکٹیو ہے، اس لیے ہم ان کالعدم تنظیموں سے بات کر رہے ہیں. تو کیا اسٹیٹ اس کالعدم تنظیم کی خاطر پہلے ان کی شرائط مان لے، یہ مناسب ہوگا، یا اسٹیٹ اپنی شرائط ڈکٹیٹ کرے وہ بہتر ہوگا؟ دیکھیے، جب تک کہ آپ اسٹیٹ کی ریٹ قائم نہ کریں، جب تک کہ وہ آپ کی اسٹیٹ کو نہ مانے، اس وقت تک کوئی بیسس نظر نہیں آتا بات چیت کا. اگر وہ یہ کہتے ہیں ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کی حکومت کو مانتے ہیں، آپ کے آئین کو مانتے ہیں. دیکھیے، بات چیت کیسے ہو سکتی ہے جب آپ یہ پاکستان میں لوگ رہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو پاکستانی طالبان کہتے ہیں، تو پاکستان کی حکومت میں رہتے ہوئے وہ پاکستانی آئین کو کس طرح سے ڈینائی کر سکتے ہیں یا کس طرح سے اس کے باہر بات کر سکتے ہیں؟ تو پہلی شرط جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پہلی جو بیسس ہے وہ یہی ہے کہ آپ آئین پاکستان کو اور گورنمنٹ آف پاکستان جو اس وقت موجودہ حکومت میں موجود ہیں لوگ، ان کو آپ تسلیم کریں، اس کے بعد آپ بات چیت کریں تو پھر کوئی بیسس نظر آتا ہے. اس کے بغیر تو مجھے تو کوئی بیسس نظر نہیں آتا. سعید غنی صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ تو میرا خیال ہے کہ حکومت ویسے ہی ایک قدم پیچھے ہٹی ہے نا. آپ آئین پاکستان کے تحت کسی ایسے گروہ سے بات نہیں کر سکتے جنہوں نے اپنی ایک پرائیویٹ ملیشیا بنائی ہو، جنہوں نے اپنی فوج بنائی ہوئی ہو. لیکن یہ گنجائش آپ اے پی سی میں انہیں دے چکے ہیں. میں یہ تو کہہ رہا ہوں یہ سرکار کے لیے آپ نے گنجائش خود پیدا کر دی. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو جس مقام پہ آج ہم کھڑے ہیں اس پر تو حکومت ایک قدم ویسے ہی پیچھے ہے نا، کہ ایک ایسی تنظیم تھے جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے، بے گناہ لوگوں کو مار رہی ہے، آپ اس سے بات کرنے کو تیار ہو اس لیے کہ مسئلے کا کوئی حل نکلے. تو ہم ایک قدم تو ویسے ہی پیچھے ہیں. اب اگر اس سے ہم آگے بڑھ کے ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، آپ بھلے آئین کو بھی نہ مانو، پھر ہم سے بات کر لو، تو پھر تو مطلب انتہا ہو جاتی ہے، پھر تو کوئی چیز رہتی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں ابھی تک جو ہے وہ ہم نے ان کی ایک بات مانی ہے کہ جی وہ ابھی تک ہتھیار نہیں پھینک رہے ہیں، وہ ابھی تک سیز فائر نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہم بات چیت کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ حکومت نے تو کافی کچھ کر لیا ہے پہلے ہی. آئین پاکستان اور فوج کی واپسی ان علاقوں سے، اور ایک اور تیسری شرط ان کی یہ تھی کہ جو ہمارے لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کو بھی چھوڑا جائے. دیکھیں، یہ میرا خیال ہے کہ دونوں باتیں بڑی مشکل ہیں. کہ ایک تو آپ فوج کی واپسی کی بات کر رہے ہیں، فوج کسی اور ملک کی سرحدوں کو کراس کر کے نہیں کھڑی ہے. فوج آپ نے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ وہ بیٹے کی رہائی کے بدلے بھی بندے رہا کروانا چاہتے ہیں. جی. اب مجھے پتہ چلا ہے ریسنٹلی کوئی پروگریس ہے، مجھے معلوم نہیں، اس لیے میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا کیس میں. اس میں دیکھیں نا، اگر تو فوج کی واپسی کی بات ہے تو یا تو اگر فوج کوئی بھارت کی سرحد کراس کر کے وہاں کھڑی ہو تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی فوج کو واپس بلا لیں، یا ایران کی سرحد کراس کر کے گئی ہو. یہاں تو اپنے ملک کے اندر فوج کھڑی ہے نا، وہاں آپ یہ بات کیسے مان سکتے ہیں کہ فوج کو واپس بلا لیں؟ اچھا زاہد صاحب، جو امریکہ طالبان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، امریکہ ایک فورن آکوپیشن فورس، طالبان پشتون وہاں لوکل پاپولیشن، اور طالبان کی حکومت تھی جس کو ڈسمس کر کے امریکہ وہاں قابض ہوا تھا. اس سیناریو کو ہم پاکستانی طالبان کے ساتھ پاکستانی حکومت کی بات چیت کو کیا کمپیئر کر سکتے ہیں؟ دونوں بالکل ایک جیسی چیزیں نہیں. دیکھیے ندیم بھائی، وہ ایک افغانستان گورنمنٹ جو طالبان کا تھا، زبردستی سے آیا تھا، زبردستی اس نے قبضہ کیا تھا، پکچر یہ اپنی جگہ پہ ہے. اس کی بعد امریکہ نے اس کی حکومت کو ختم کی اور افغانستان کو آکوپائڈ کیا، اور وہ جو لوگ تھے وہ جہاد کے لیے نکل آئے یا اپنے آپ آزادی کی بات کر رہے. اس میں اور ہمارے یہاں میں فرق ہے. ہمارا تو یہاں کوئی بھی فارن فورسز نہیں ہے
جس طرح کا سید غنی صاحب نے کہا ہماری اپنی فوج ہے چاہے کہیں بھی رہے، اب جب تک فوج کو آپ کچھ آرڈر نہ کرے تو فوج تو کوئی اس کے خلاف کچھ فوج وہاں جاتی ہے اسٹیٹ جب مینڈیٹ دیتی ہے، خود سے نہیں جاتی، خود نہیں جاتی ہے. دیکھیے سوات میں بھی فوج موجود تھا اور وفاقی حکومت کے حکم سے مانگ گئی، اور نہیں پہلے سے موجود تھا، انہیں پہلے حکومت نے بھیج دیے تھے لیکن وہ وہاں پہ کارروائی نہیں کر رہی تھی، اس لیے کہ اس کو پولیٹیکل وہ نہیں ملا تھا، انرشپ نہیں ملی تھی. جب ہم نے ڈائلاگ کیا اور ڈائلاگ ناکام ہوئے تو پھر ہم نے پولیٹیکل انرشپ دی جس کی سزا بھی ہمیں بھی ملی. آپ لیکن جو قانونی طریقہ اس کا یہ ہے کہ فوج تب تک آپریشن نہیں کر سکتی جب تک اسے حکومت وقت آرڈر نہ دے، حکم نہ دے. یہ اور یہ ان کا ہے، اور یہ اس لیے ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب سوات کے لوگوں سے ہم اس وقت بات کرتے تھے کہ جی آپ کیوں ان کے خلاف زبان نہیں کھولتے، یہ لوگ انہوں نے کہا جی ہم کیسے کھولے، یہ جو چیک پوسٹ ہے یہ فوجیوں کا ہے، ساتھ دوسرا جو چیک پوسٹ ہے وہ طالبان کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چائے بھی پیتے ہیں. تو جب ہم ان سے بات کر رہے تھے، جب بعد میں ہم ان سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی جب ہمیں کوئی آرڈر نہیں دے رہا ہے تو ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم بندوق اٹھائے کسی کے خلاف استعمال کریں. میں اس لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں امریکہ نے آفس کھلوایا قطر میں، جس طرح یہ جو ابھی آپ نے بات کی میں اس سے مطلب نہیں اخذ کر سکا کہ وہ فوج اور طالبان وہاں ایک ہی ہیں. نہیں، ایک آپ نہیں کیا تھے، کہنا چاہتے ایک اس وقت بیٹھے ہوئے تھے دونوں، لیکن فوج کو آرڈر نہیں تھی نا کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لے لیں. یہ پروین مشرف کے دور کی میں بات کر رہا ہوں اور MMA کی حکومت کے دور کی بات کرتا ہوں، جب سوات پہ طالبان کا قبضہ تقریباً ہو چکا تھا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. پھر پروین مشرف نے فوج بھیجی لیکن اس فوج کو پولیٹیکل انرشپ نہیں تھی، ان کو آرڈر نہیں دیا گیا کہ آپ ان کے خلاف ایکشن کریں. تو وہاں کے عوام کا یہ خیال تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایک ہے، حالانکہ ایک نہیں تھے. فوج کو جب کلیئرلی کہا گیا تو انہوں نے اس علاقے کو صاف کیا، اس کے صاف کیا اور اپنی قربانی بھی دی. میں ایک بات، یہ امریکہ والا بات میں کرنا، دیکھیں امریکہ نے ڈائلاگ کی کس کے ساتھ کی؟ جن لوگوں کے لیے قطر میں انہیں آفس پہ کھلوا دیا، وہ لوگ جن سے اس نے حکومت چھینی تھی یا جن کو وہاں سے ہٹا دیا تھا. اور پھر ان نے جب وہاں جھنڈا لگایا، وہ کو پتہ کون سا جھنڈا لگایا؟ وہ اسلامی امارات کا. اور جب کرزئی صاحب کو پتہ چلا تو اس نے کہا افغانستان کا جھنڈا یہ نہیں ہے، افغانستان کا جھنڈا جو قومی جھنڈا ہے وہ ہے. اور اس پہ وہ ناراض ہو گیا اور امریکہ نے وہ دفتر بھی آفس پہ ختم کیا اور وہ جھنڈا بھی اتار دیا. اب ہم لوگ جو ہمارے لوگ جو بات کرتے ہیں کہ جی ان کو آفس کھولنے دے، اس کو جھنڈا، تو اگر وہ یہاں پہ آپ کو آپ فوج نکال لے، آپ وہاں پہ کچھ وہ آپ کا ریٹ نہ مانے، آپ کا آئین نہ مانے، اور وہ کل کہے گے کہ یہ اماراتی اسلامی امارات کا حصہ ہے اور ابھی بھی ان کے کاغذوں میں وزیرستان اس کا ہیڈ کوارٹر ہے اسی وقت. اچھا ایک بریک قریب آ گئی ہے. جسٹس ذکی صاحب میں بریک آپ کی طرف آؤں گا. ملا برادر کو کس قانون کے تحت رہا کیا گیا؟ یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا سوال ہے. آج کا بریک لے لوں، بریک سے واپس آؤں گا تو اس کے اوپر بھی، اور کراچی میں امن و امان اور اسلحے کے کنٹینرز کے حوالے سے سپریم کورٹ نے آج بھی دوبارہ سوال اٹھایا ہے، اس کے اوپر بھی آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک شارٹ بریک لیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو رپورٹس دی گئی اسلحہ اسمگلنگ کے حوالے سے کراچی میں، ان کو ڈسمس کر دیا. امن و امان کیس کی سماعت جاری ہے، لیکن وہاں آج ایک سوال آیا کہ شعیب صدر نے جو رپورٹ دی تھی اس کے تناظر میں ہمیں بتایا جائے کہ وہ کنٹینرز کہاں سے آئے، کہاں گئے. اب اس کا بیک گراؤنڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس رپورٹ کا شعیب صدر نے جو رپورٹ کمپائل کی تھی سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر، اس میں انہوں نے کمرشل کنٹینرز جو نیٹو کے ہیں ان کو دیکھا، کیونکہ ٹائم فریم کم تھا. جو نیٹو اور US کنٹینرز تھے وہ اس رپورٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. اور جو شعیب صدر کی رپورٹ ہے وہ کہتی ہے 7922 کنٹینرز ایسے ہیں جو کراچی پورٹ سے نکلے تو صحیح لیکن انہوں نے بارڈر کراس نہیں کیا. طریقہ کار انہوں نے جو رپورٹ میں بتایا کیا اختیار کیا گیا، کراس بارڈر سرٹیفکیٹ ایک CBC تیار کی جاتی ہے. وہ جیسے ہی پورٹ سے کنٹینر باہر نکلا وہ سیلیں اتار کے ایک تھیلے میں بھر کے، جس طریقے سے کھیپیا ٹریڈ کرتا ہے، تھیلا بھر کے وہ چمن اور تور کے اوپر لے جایا گیا. وہاں جا کر وہ اندراج کیا گیا اور وہ بندہ واپس آ کے کہتا ہے جی بارڈر پار ہو گیا. وہی کنٹینرز کراچی میں اور ملک کے دیگر حصوں میں اترے اور اسمگلنگ کا مال وہاں بکتا رہا. یہ کمرشل کنٹینرز ہیں جو شعیب صدر نے اپنی رپورٹ میں کور کیے 7922، اور ان کا رپورٹنگ ٹائم جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ اس عرصے میں پاکستان سے وہ بارڈر کراس کر کے وہ کنٹینر جو تھا افغانستان میں داخل ہو جاتا. اسی عرصے میں FBR کو بھی سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی انکوائری کنڈکٹ کرے
کہ نیٹو اور یو ایس کنٹینر جو اسلحے والے کنٹینرز ہیں وہ کتنے ہیں. تو وہاں ایک حافظ انیس صاحب نے رپورٹ بنائی اور اسی طریقے سے ان کے کسٹم انٹیلیجنس کے ایک آفیشیل کا نام بتایا جاتا ہے عاشر عظیم. آئی ایم ناٹ شیور کہ ایگزیکٹلی یہی نام ہے، لیکن میرے پاس جو رپورٹ ہے پوری اس میں مجھے یہی نام پڑا گیا عاشر عظیم. تو اس میں انہوں نے 32,000 ایسے کنٹینرز ڈھونڈے جن کے حوالے سے ان کے کچھ شکوک و شبہات تھے. پھر انہی 32,000 کنٹینرز میں سے اباؤٹ 10%، 3,000 سے زیادہ انہوں نے کہا اسلحے کے کنٹینرز ہیں جو نیٹو اور یو ایس سے بلانگ کرتے ہیں، کراچی پورٹ سے نکلے ہیں، اس کے بعد بارڈر پار نہیں کیا، جہاں پہ بھی گئے ہیں افغانستان نہیں گئے. تو یہ وہ سوالیہ نشان ہے جس کا جواب چاہیے. جسٹس صدیقی صاحب فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ آج بھی بیٹھی ہے، رپورٹ ڈسمس کر رہی ہے، لیکن آفیشیل دبائیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، کوئی پراپر میکنزم یہاں ایگزسٹ نہیں کرتا جس سے وہ رپورٹنگ ہو جائے. یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے ان رپورٹس کا جو میں نے دیکھی اور آپ کو بتایا. جی دیکھیے، بات حل یہ ہے کہ افغانستان ایک لینڈ لاڈ کنٹری ہے، تو ایسے کنٹریز کے ساتھ ایک ٹرانزٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے دوسری حکومتوں کا جہاں سے وہ مال گزرتا ہے. تو پاکستان کا بھی ایک ٹرانزٹ ایگریمنٹ حکومت افغانستان کے ساتھ بہت پرانا ہے اور وہ اسی طرح سے رینیو ہوتا رہتا ہے بار بار. تو یہ جو کنٹینر نکلے، اب یہ اس میں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ حکومت افغانستان کے تھے یا کسی اور کے تھے، اور اگر کسی اور کے تھے تو کیا ان کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ موجود تھا کہ اس طرح سے ان کو ٹرانزٹ یہاں پہ فیسلٹی دی جائے گی. اب یہ تو اس تناظر میں اس کو طے کرنا پڑے گا کہ کیا ایگریمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے نیٹو فورسز کے ساتھ کیا کہ ان کے جو ان کے کنٹینرز ہیں وہ کس طرح گزریں گے. جسٹس صدیقی صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت ہی لوز ارینجمنٹ تھا جس کے تناظر میں جنرل پرویز مشرف نے ان کو یہ ساری فیسلٹیز دیں. جب سلالہ کے اوپر اٹیک ہوا تو اس کے بعد فارملی ایک ایگریمنٹ ہم نے کیا تھا کہ ٹرک آپ کے گزار لیں. پہلے ہم کہہ رہے تھے فیس بھی لیں گے، پھر اخیر میں ہم نے کہا نہیں فیس نہیں لیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی سڑکیں وڑکیں ریپیئر کر دیں گے. ہم نے کہا فری آپ کارگو لے جائے گا. اس سے پہلے ٹوٹلی ایک لوز ارینجمنٹ ہے. براہ راست وہ جو یہ کمپنیز ہیں نا، ٹرانسپورٹ کمپنیز، ٹرکرز جو ہیں، براہ راست نیٹو والوں نے ان سے ایگریمنٹس کیے ہوئے تھے. کوئی پوچھ پڑتیت کوئی نہیں تھی زیادہ. دیکھیے، پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ اس قسم کے ایگریمنٹ نہیں ہو سکتے. یہ حکومتوں کے درمیان اس قسم کے انڈر دی انٹرنیشنل لا یہ صرف دو حکومتوں کے درمیان ایسے ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں. یہ پرائیویٹ کمپنیز کے درمیان نہیں ہو سکتے. اب اگر اس کو ایگریمنٹ کو جب تک دیکھا نہ جائے کہ کیا اس میں کیا شرائط تھیں اور کس طرح سے حکومت پاکستان نے کس طرح سے ایگری کیا تھا کہ ان کو ٹرانزٹ فیسلٹیز الاؤ کی جائے گی، اس کے تناظر میں اس کے اوپر کوئی رائے دی جا سکتی ہے. میری علم میں تو نہیں ہے کہ ان کو کس طرح سے اس کے یا افغانستان گورنمنٹ اس میں انوالو تھی یا نہیں تھی. اگر افغانستان گورنمنٹ انوالو تھی تو پھر تو انٹرنیشنل لا میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ ایسی کنٹری جو لینڈ لاکڈ کہلاتی ہیں وہ ایسے دوسرے ممالک سے. لیکن جسٹس صدیقی صاحب، کنٹینرز مسنگ ہونے میں تو کوئی قانون بھی گنجائش نہیں دے گا نا؟ جی نہیں، بالکل نہیں. یہ تو سبجیکٹ ٹو لوکل لاز ہیں. یہ تو ہمارے میونسپل لاز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ان سے ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے افغانستان کے ساتھ، اس میں ٹرانزٹ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دے ول بی سبجیکٹ ٹو کسٹم لاز، اور وہ اس میں آپ کوئی ایسی چیز نہیں لے جا سکتے جو ڈکلیئر نہ کی گئی ہو یا جو کسٹم کے اندر امپورٹ اس کی پروہیبٹڈ ہو، اور اس کے لیے اس میں بہت ساری شرائط ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا لا نہیں ہے کہ جس کے تحت آپ ایسی پروہیبٹڈ چیزیں جو ہیں وہ کنٹینر میں رکھ کے آپ بھیج دیں اور کہیں کہ صاحب یہ ہمارے ان کے ٹرانزٹ ایگریمنٹ میں ہے. ٹرانزٹ ایگریمنٹ اس طرح نہیں ہوتا. سعید غنی صاحب، جو کراچی کی صورتحال کے اوپر سپریم کورٹ سوالات کر رہی ہے، جیسے صدیقی صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، جو سپریم کورٹ سوالات کر رہی ہے، بہت اچھا ہوتا کہ یہی کام قائم علی شاہ کر رہے ہوتے، لیکن وہاں سنا یہ ہے کہ اویس ٹپی صاحب قائم علی شاہ سے زیادہ تگڑے ہیں، اس لیے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے کیا کرنا. ملک صاحب دیکھیں، اس میں بنیادی چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ جو پورٹ ہے وہ قائم علی شاہ کے کنٹرول میں نہیں آتی ہے. جو کام ان کے کنٹرول میں اس کا بتا رہے ہیں نا، ٹرک تو میں نے ان سے پوچھ لیا. ابھی جو بات آپ کر رہے ہیں نا، جس طرح سے وہاں سے اگر کنٹینرز نکلے ہیں اور کہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، تو یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہو سکتا، کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑا ایک ریکٹ ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ پورٹ سے کوئی چھوٹی سی چیز ہی نکل جائے اور وہ کسی کو پتہ نہ چلے. وہاں ساری آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں اور وہاں بہت سارے ادارے کام کرتے ہیں. جب تک یہ سارے آن بورڈ نہ ہوں وہاں سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی ہے.
اور یہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ جی 32,000 کنٹینرز انہوں نے بتائے FBR والوں نے اور اباؤٹ 10% انہوں نے کہا کہ نیٹو اور US کے تھے، تقریباً 3,000 اسلحے والے کنٹینر تھے، 3,000 باقی بھی تو نکلے نا جی. اگر وہ 7,922 جو بتا رہے ہو 7,922 پریسائز نمبر ہے، یہ 2008 سے 2010 تک 7,922 بھی اگر آپ مان لو تو کوئی چھوٹا نمبر ہے، بہت بڑا نمبر. تو یہ تو مطلب روزانہ بھی اگر آپ ایک بھی لگا نہیں بنتا، یہ تو مطلب روزانہ بھی شاید درجنوں نکلتے یہ ہیں. کمرشل کنٹینر ہیں جو 7,922. اب یہ اتنا بڑا اگر کام ہوا ہے جس میں بلینز آف روپیز کی کرپشن ہوگی تو اس پیسے کھائے ہیں لوگوں نے. دیکھیں پیسے کھائے ہوں گے، اور یہ پیسے ہر شخص نے اور ہر ادارے نے اس میں چین ہوگی، کوئی ایک انڈیویجول نہیں ہو سکتا، چین ہوگی. یہ صرف کہہ دینا کہ کسی ایک فرد، اسی لیے رپورٹ سپریم کورٹ کو صحیح جواب نہیں مل رہا. لیکن میرا آپ سے سوال جو تھا دوسرا بھی تھا کہ جو کراچی میں بھتہ خوری ہے، لینڈ گریبنگ ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، کورٹ پوچھ رہی ہے نا، آپ الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں، ووٹ دے کے لوگوں نے آپ کو منتخب کر کے اس ایوان میں بنایا، بہت اچھا نہیں ہوتا کہ یہ کام بڑا سنجیدگی کے ساتھ آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم نے کوشش بالکل کی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ساری کوششیں بار بار ثابت ہو جائیں. میں آپ کو مثال دے دوں، کیا سپریم کورٹ کوشش نہیں کر رہی ہے کہ ان کی لوور جوڈیشری ٹھیک ہو جائے؟ کیا ٹھیک ہو گئی ہے؟ میرے خیال وہ اتنی سنجیدگی سے کوشش نہیں کر رہے. مطلب کورٹ برا نہ مانے، لیکن وہ آپ کے بہت ساری چیزیں، کراچی لا اینڈ آرڈر کے اوپر سپریم کورٹ بیٹھی ہے، اگر لوور جوڈیشری کے اوپر کورٹ بیٹھی ہوتی تو شاید زیادہ بہتر رزلٹ آ جاتا. یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے راستے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا. آپ کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ؟ ہمارے راستے میں تو 10 رکاوٹیں ہیں بھائی. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نا آپ بلا شرکت غیر وہاں حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھے پچھلے 5 سال، ابھی بھی ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ نے سپریم کورٹ سے ڈرا کے مجھے روکنے کی کوشش کی، اب آپ مجھے آپ نہ ڈریں، وہ سب میں اپنے سر لے لوں گا جو بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے راستے میں مشکلات بہرحال تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے شاید وہ نتائج نہ آ سکے ہوں، لیکن ایک بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ کوئی حکومت یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہوتی رہیں. آپ برداشت کر رہے ہیں؟ نہیں لیکن یہ ایکسکیوز ٹھیک نہیں ہے. نہیں ایکسکیوز نہیں ہے. میں تو کیونکہ کراچی میں روزانہ یہ کچھ ہوا ہے پچھلے 5 سال، ابھی بھی ہو رہا ہے. ایک بالکل ایک لاجک ہے اس بات کی کہ اگر میں ذمہ دار ہوں کسی کام کا، اور میری ذمہ داری ہے کہ جی امن و امان کو قائم کرو، نہیں کر پا رہا ہوں، تو الٹیمیٹلی تو کوشچن میرے اوپر آئے گا نا. آپ ہی کے اوپر ہے، لیکن آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے. یہ کوئی بات نہیں. سب سے زیادہ پریشانی زاہد صاحب سے پوچھتے ہیں، ہماری حکومت ہماری پارٹی کو ہی تھی. زاہد صاحب اس وقت سب سے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، کیونکہ پچھلے 5 سال جو سوال آج کل ہم ANP سے پوچھتے تھے وہ آج کل PTI کے اوپر سارے سوالات ہیں، اور زاہد بھائی بڑے مزے کے ساتھ ان سے پوچھ سکتے ہیں. آج عمران خان نے کہا ہے کہ ہم امن بات چیت، یہ جو پیس ٹاکس ہونی ہے طالبان کے ساتھ، اس کے دوران اگر ڈرون حملہ ہوا تو نیٹو سپلائز روک دیں گے. نیٹو سپلائز پرویز خٹک صاحب کا جو علاقہ ہے اس میں سے گزر کے جاتی ہیں، جہاں سے وہ ووٹ لے کے منتخب ہوتے ہیں. زیادہ مشکل کام نہیں ہے ان کے لیے، لیکن آج انہوں نے بہرحال عمران نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا. آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ندیم بھائی، مجھے سمجھ نہیں آتی جو دونوں حکومتیں، چاہے فیڈرل ہے جو ہمارے خیبر پختونخوا کی، اس نے قوم سے بہت بڑے وعدے کی تھے کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے. جب ہم اس کے ساتھ لڑ رہے تھے طالبان کے ساتھ، تو یہ کہتے تھے کہ ANP کو اس لیے نقصان مل رہا ہے کہ امریکہ کے جنگ لڑ رہے، اور وہ اس کی وجہ سے یہ ٹارگٹ بن رہے ہیں ان کا، اور جب ہم آئیں گے تو 60 دن میں ہم ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر دیں گے. ہم اس وقت بھی چیخ رہے تھے، آپ ہم سے بہت سخت سوال بھی کرتے تھے، اور آپ یہ کہتے تھے کہ یہ اب ڈائلاگ کیوں نہیں کرتے. ہم آپ کو یہ کہتے تھے کہ بھائی 36 گروپ سے، اس وقت 36 تھے، ابھی 36 گروپ سے ہم کس کے ساتھ ڈائلاگ؟ آج انہوں نے کہا کہ ان آفیشلی تو 57 تک جاتا ہے نمبر، جو بظاہر ہم بتاتے ہیں کہ 36-37 گروپ ہے، لیکن ان کے جو سپلنٹر گروپس ہیں وہ ملا لیں تو 57 ہے. 57 سے بھی اوپر جائے گا. اگر آپ بالکل نزدیک اندر اور بھی چلے جائے نا، تو وہ کوئی یونین کونسل تک بھی ہے، ایسے بھی ہے. تو لیکن بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں جب اس پہ غلط طریقے سے، مطلب ہمیں بھی بہت تحفظات ہیں الیکشن پہ، لیکن ہم نے اس لیے ایکسیپٹ کیا کہ لوگوں نے بقول ان کے نیٹو سپلائز پہ جواب دینا. پھر جیسے صاحب کی طرف جاؤں میں نیٹو سپلائی بھی وہی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے 3 دن پہلے یہی چیف منسٹر کہتے کہ جی نیٹو سپلائی اگر جس دن اٹیک ہوا ہم نیٹو سپلائی بند کر دیں گے. پھر اس کے بعد عمران خان ایک دن کے بعد پھر عمران خان سٹیٹمنٹ دے رہے کہ جی ہم نیٹو سپلائی بند کر دیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس نے، آپ کا خیال ہے روکیں گے؟ پشاور میں ایک ڈرون حملہ آج بھی ہوا ہے. میں پشاور میں اس نے دھرنا بھی ہمارے وقت میں دیا تھا، اور ہم نے ایک پورا دن کہا کیا نیٹو سپلائی روکے گی PTI؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتے. یہ صرف دیکھیں نا، یہ لوگوں کو ابھی پھر اپنے اسٹیٹمنٹ سے چینج ہو گیا. وہ کیا کل یہ کہتا، آج کہتے کہ دوبارہ اگر مذاکرات کے اندر اگر ڈرون اٹیک ہوا، یہ آج صبح ہوا ہے نا، اب انہوں نے دوبارہ کرو گے تو رکھوں گا، آج والا چھوڑ دیا، انہیں چھوڑ گیا. تو بھئی یہ ندیم بھائی، یہ قوم کے ساتھ کیوں مذاق کیا جا رہا ہے؟ یہ مجھے سمجھایا جائے کہ کیا یہ قوم ایسے تھا مریں گے جب اعداد و شمار ہم پوچھیں گے؟ وہ جسٹس دیکی صاحب سے پوچھ لیں. جسٹس دیکی صاحب، ایک سوال کا میں نے خود ہی جواب دے دیا، آپ سے پوچھ لوں کیونکہ کورٹ کا امید ہے نوٹس آئے گا تو آپ ساتھ میرے کھڑے ہوں گے. کیا سپریم کورٹ لوئر جوڈیشری کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں.
دیکھیے دراصل بات یہ ہے کہ یہ جب بھی آپ یہ مسائل کے حل کی بات کر رہے تھے جو پی ٹی آئی والوں نے بیان دیا ہے، اس میں اصل میں وہ ایک بات سمجھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، پروونشل گورنمنٹ نہیں کرتی. اس لیے پروونشل گورنمنٹ اگر کوشش بھی کرے ان کو روکنے کے لیے تو وہ اس کے امکانات بہت کم ہیں. اس لیے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ اور دوسری گورنمنٹ کے یا جو جس ایجنسی کے ساتھ انہوں نے انٹرنیشنل لاز کے تحت یہ حکومتیں جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کرتی ہے، وہ درست ہے. لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. کیا سپریم کورٹ لوئر جوڈیشری کو ٹھیک کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے؟ جتنا فوکس وہ کراچی لا اینڈ آرڈر پہ ہے یا باقی ایگزیکٹو ڈومین کو وہ دیکھتے ہیں؟ وہ تو میں کئی دفعہ اپنے انٹرویوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ لوئر جوڈیشری اس کے اندر کوئی ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے میرے خیال سے سپریم کورٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے. بس اب اتنا جواب کافی ہے. اب اگر مجھے نوٹس آیا تو جسٹس نکی صاحب میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہے انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. انہوں نے کہا کہ ملا برادر کو کل دفتر خارجہ نے کہا تھا ہم نے چھوڑ دیا، جس نے اس سے مذاکرات کرنے ہیں وہ آ جائے، آزاد ہے، وہ یہاں پھر رہا ہے. تو انہوں نے دوست محمد صاحب نے جسٹس دوست محمد نے کہا کہ کس قانون کے تحت چھوڑا ہے؟ عدالتیں چھوڑ سکتی ہیں، آپ تو چھوڑ ہی نہیں سکتے. جی بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ ان کی جرم کی نوعیت معلوم ہونی چاہیے. جب تک کہ جرم کی نوعیت معلوم ہے کس لیے پکڑا گیا تھا. دوسری بات یہ اگر آپ ہسٹوریکلی اس کو انالائز کریں تو ملا برادر یہ کسی ملک کا غالباً وزیر تھے یا سفیر تھے، تو اس وقت انٹرنیشنل لاء کے تحت آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے. ملا برادر جو ملا برادر کو پاکستان نے پکڑا ہوا تھا اور یہاں پر ان پہ بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں. جو ٹیررزم میں وانٹیڈ لوگ تھے اس کے تحت بھی گرفتاری ہو سکتی تھی. ان لافل جو سٹے ہے پاکستان میں اس کے اوپر بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ ان کی تنظیم اور ان کے جو گروپ کے نام تھے وہ بہت سارے ایشوز ہیں. یہ سفیر نہیں تھے سر، وہ ملا ضعیف تھے. یہ منسٹر تھا سر، وہ ملا ضعیف تھے، ان کو ہم نے بہت ہی نامناسب طریقے سے افغانستان میں وزیر وہ نہ ہی پوچھے کہ ہم نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا. یہ ملا برادر سفیر نہیں تھے، یہ منسٹر تھا. یہ وزیر تھے ملا عمر کے بڑے قریبی لوگوں میں سے شامل تھے. دیکھیے اگر یہ وزیر تھے تو ان کو پکڑنے کے جی جسٹس صاحب جی دیکھیے اگر یہ وزیر تھے کسی دوسرے ملک کے اور آپ کے ملک میں موجود تھے تو اگر اس ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات ختم ہو گئے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ان کو دربدر کر دیتے ہیں، ان کو پرسنل نان گریٹا کر کے ان کو بھیج دیا جاتا ہے جس ملک کے وہ آتے ہیں. اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ آپ انہیں پکڑ کے جرم کے اندر اس کے جرم کے تحت آپ ان کو پروسیکیوشن کریں. اور اگر وہ کسی اسٹیٹ کرائم میں مبتلا تھے یا اس میں ملوث تھے تو پھر اس کے ٹرائل کے بغیر اس کا فیصلہ تو صرف کورٹ ہی کر سکتی ہے. یا پھر آرٹیکل 45 کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو چاہے تو معاف کر دے اور اس کو ریمٹ کر دے اور اس کو مقدمے کی نوعیت کو ختم کر کے. زاہد صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی زاہد بھائی. دیکھیں وہ آج بھی پاکستان میں رہ رہا ہے، اس کو تو رہا تو کر دیا. آپ کے علاقے کے قریب ہی ہیں، مطلب کہاں بھی ہے، پشاور جہاں بھی رہ رہا ہے، وہ کس قانون، یہ بھی اس کو پوچھنا چاہیے تھا کہ ابھی کس قانون کے اندر پاکستان میں رہ رہا ہے. نہیں وہ تو جو گرفتار ہو گیا تھا، نہیں اس کی ابھی جو گرفتار ہوا تھا بغیر کسی عدالت کے وہ چھوڑ دیا، اب اس قانون کے تحت پاکستان میں رہ رہے وہ بھی پوچھ لینا چاہیے. سر ہمارا دل بہت بڑا ہے، وہ کہتے ہیں نا پشتون ولی کی جو روایت ہے آپ کے تو پختونوں میں سب سے زیادہ تگڑی روایت ہے. ہمیں تو اسامہ کا پتہ بھی نہیں تھا وہ ہمارے علاقے میں رہ رہا تھا، تو اب ہمیں بتا دیں ہمارے کہاں سے مہمان تھے. یہ ایک جن کے مہمان تھے وہ پال رہے تھے. یہ تو ابھی افغانستان نہیں گیا، لیکن کئی اور ہیں جو افغانستان پہنچ بھی گئے ہیں، جو آپ کے پاس تھے وہ چلے گئے ہیں. بلکہ ان کو تو آفیشلی رہا کیا نا ہم نے. نہیں عدالتوں سے تو نہیں چھوٹے تھے نا، یہ کارزائی گورنمنٹ کی فرمائش تھی، امریکیوں کا دباؤ تھا. ہم نے 30 کے قریب طالبان رہا کیا. صحیح کہہ رہے ہیں عدالتوں سے تو وہ بھی نہیں چھوٹے، اسی طرح ہوا نا جی. ایسے ہی ہوا. لیکن اگر اس سے بھی ایک بہتر مثال آپ کو چاہیے تو وہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کی پوری جو فیملی تھی جن کو سزا ہوئی تھی پاکستان کی عدالتوں سے اور وہ کسی عدالت کے بغیر کچھ کہے وہ باہر سعودی عرب چلے گئے تھے. تو اگر میرا خیال ہے عدالتوں کو سوال کرنا ہے تو پہلے تو ان پہ کرنا چاہیے. اچھا زاہد بھائی، اس سے پہلے کہ پروگرام کا ختم کر لیں، ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا اب یہ پوچھا جائے کہ گلبدین احمد کس قانون کے تحت پاکستان میں رہ رہا ہے. سر میں نے تو کہا پختون ولی کی روایت کے تحت. آپ تو پختون کہتے ہیں کہ ہم تو روایتوں کے امین ہیں. ٹھیک ہے چلو سر آگے سوال کر لیں. آپ پوچھ سکتے ہیں تو آپ پوچھیے گا، پھر مجھے جواب دیجیے گا، میں آن ایئر سناؤں گا. میں جسٹس صاحب کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کا بھی پوچھے. اچھا یہ بتائیے گا چودھری نثار کے نمبرز کے اوپر آ جائیں. جس دن وہ فیملی وہاں کانگریس مین کو بریف دے رہی تھی اس دن ہم نے ڈرون اٹیکس کے کچھ نمبر جاری کیے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے پہلے نہیں ہم بولے 10-11 سال ہم کہتے تھے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. دیکھیے ندیم بھائی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کوشچن جو پاٹھا والا تھا یہ طلب محمود صاحب کے تھے، لیکن ہمارے سینٹ میں یہ روایت ہے کہ جو روایت نہیں یہ رولز ہے کہ جو بندہ خود جو کوشچن کر رہا ہے وہ موجود نہ ہو تو اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جاتا ہے.
मसला कहाँ से शुरू हो गई, लड़ाई कहाँ से शुरू हुई। जब मेरा क्वेश्चन आया तो उसमें मैंने पूछा था कि सुपरवाइज बताया जाए कि ये 30 जून से आज तक 30 जून 2013 से आज तक कितने लोग, कितने वाकयात हुई है। ये स्क्रीन पे हम नंबर भी वो डाल रहे हैं जी, देखिएगा ये नंबर भी जी। हाँ, ये उसमें मेरे सूबे का जो मुतालिक आ गया तो वो 136 वाकयात थे और 120 थे। तो मैंने उठ के ये ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछा और बड़ी अदाब के साथ मैंने कहा, मिनिस्टर साहब ये आपने पढ़े हैं जो अदाद शुमार दिए, अगर आपने पढ़े हैं तो आप इससे मुतफिक है कि वाकई ऐसा है, और अगर नहीं है तो आपने अपने स्टाफ से नहीं पूछा है, आप मुझे बताएं कि ये फिगर कैसे आपने दिया। तो उठ के उसने कहा कि जी ये तो सूबाई मामला है और सुबह ने हमें ये भेजा है, इसलिए हमने यहाँ पे हाउस में पेश किया। फिर मैं उठा, मैंने कहा जी ये बात चलो किसी हद तक, हालांकि टीवी पे आते रहे, फिर मैंने मिसाल दिए चर्च का कि उसमें 50 में लोग। पूछा नहीं कि आपने वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाई? ये सर, ये तो मैं इस पे आ रहा हूँ, मैं उसमें तो रिएक्शन में आ गया ना। जब मैंने दोबारा क्वेश्चन किया कि इंटेलिजेंस एजेंसी तो आपके अंडर है, तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये सही है? कहते नहीं कि इंटेलिजेंस एजेंसी का ये काम नहीं है, आप लोगों को सवाल करना नहीं आता है, आप पता नहीं क्या क्या सवाल पूछ रहे। और वो इतना बरहम हो गया कि उसके गुस्से के हद ही नहीं आ रहे थे और समझ नहीं आ रहे थे कि वो बोल क्या रहा है। आपने नाराज किया होगा किसी बात पे? तो मैं यही बात कह रही थी जो आपके सामने कर रहा हूँ, इसी बात को कर रहा हूँ। और फिर जब ये बात खत्म हो गई कि उसने सारी बातें करके और हमने कहा कि ये गलत है, हम इस सवाल की जवाब से मुतमईन नहीं है। और बात जिस तरह आपने कहा नेटो सारी वो ट्राइबल एरियाज की जहाँ पे वो ड्रोन के और वैसे ही जो आपके फौजी एक्शन के या वहाँ ताली वजह से जितने लोग शहीद हुए थे, ये 12,000 एक 12,000 नहीं 50,000 से भी ज्यादा है। ये सईद गनी साहब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इस पे जस्टिस साहब की तरफ भी जाऊंगा। आप कहते हैं 12,000 बंदा, इसमें तो बड़े नदीम भाई मैं पिछले 4 सालों से हम कह रहे थे 35,000। नदीम मैं एक सेकंड में आसिफ, तो उसको ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उठा। और जब हमारे अपोजिशन के लीडर ने कोशिश की कि उसको समझाए कि यार ये क्वेश्चन गलत है, अगर आप वापस ले लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, वो फिर उसे और गुस्से में आया और यहाँ तक हो गया कि लड़ाई हाउस के अंदर एक ऐसी फिजा बन गई कि बहुत नाखुशगवार था। वो सेनेट में आज तक 5 साल में ऐसा वाकया नहीं हुआ है जो पहले बार हुआ। और ऐसे लग रहा है के तमाम जमातें जो थी वो वॉकआउट भी करें। और ऐसे लग रहा था अच्छा, मैं ये सईद गनी साहब से कि इंटीरियर मिनिस्टर खुद ब खुद ऐसे फिजा पैदा करना चाहते हैं कि ये हाउस चले नहीं या अपोजिशन, क्योंकि एजेंडा जो है बहुत अहम है। ये देखें, इससे जो वॉर ऑन टेरर का टोटल नंबर दिया गया 12,000 और 12,000 हमारी डेथ्स। तो बड़ी हैरत की बात यह है कि वो सवाल ये था कि 2002 से लेकर अब तक कितनी इसमें कैजुअलिटीज हो चुकी हैं जो टेररिज्म के वाकयात हुए उसमें, तो उन्होंने 12,000 और कुछ बताया, 12,000 इतनी हलाकतें। अब देखें, आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जहाँ जाते हैं जिधर खड़े होते हैं कहते हैं जी हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे 50,000 लोग शहीद हो गए इस वाकयात में, और आप अब जो ऑफिशियल फिगर दे रहे हैं वो 12,000 दे रहे हैं। अच्छा चलें, इसकी भी मैं एक वजाहत उन्होंने पेश की कि जी ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दिया है, चलें इनके सवाल का भी मान लेता हूँ, 12,000 वाला भी मान लेता हूँ, लेकिन ये जो ड्रोन अटैक्स हैं ये तो फाटा में होते हैं ना, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने नहीं दिए होंगे ना, ये तो उन्होंने खुद कलेक्ट किए होंगे। और इसी ड्रोन अटैक्स के हवाले से एक सवाल कुछ अर्सा पहले आया था, तो इन्होंने जब जवाब उसमें नहीं दिया तो इन्होंने जो मतलब रीज़न जो दिया ना देने का वो बड़ा रीज़नेबल था। उन्होंने कहा कि जी जब ड्रोन अटैक होता है तो चूंकि उस वक्त फौरी तौर पर वहाँ कुछ पहुंच नहीं सकते तो लोग वो ले जाते हैं, बॉडीज ले जाते हैं, तो हमें पता नहीं हमारे पास एग्जैक्ट टॉल नहीं है। अच्छा, ये एक रीजनेबल एक उसकी वजह थी जो बताई उन्होंने, हम सब तरह से मान लिया उसको। लेकिन अब जो उन्होंने दिया है, इनके सवाल में कहा जी प्रोविंसेस ने दिया है, चले 12,000 की फिगर भी प्रोविंसेस ने दी होगी, लेकिन ये जो ड्रोन अटैक्स हैं ये तो मोस्टली फाटा में हुए सारे, और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दिए होंगे ना जी, जो फेडरल गवर्नमेंट 67 सिविलियंस हैं। और ये अच्छा जस्टिस सिद्दीकी साहब बिल्कुल प्रोग्राम मेरा ख्याल है कि ये जो आज उन्होंने किया है ना, इससे अमेरिका बड़ा मुतमईन होगा। अरे ये आप कह सकते हैं। जस्टिस सिद्दीकी साहब ये फरमाइएगा कि वॉर ऑन टेरर में जब हम यूएन में जाके ड्रोन का मसला उठा रहे हैं, अमेरिकी कांग्रेसमैन से हुकूमत जाती है तो एटलीस्ट ऑन द फेस वैल्यू वो ये इश्यूज रेज कर रही है, लेकिन हमारी सेनेट में जो मोस्ट प्रेस्टिजियस और मेरे ख्याल में जितनी सैंक्टिटी उन नंबर्स की होनी चाहिए किसी भी दूसरे नंबर की नहीं होनी चाहिए, वहाँ ऐसे नंबर्स दे रहे हैं जो हमारी अपनी पोजीशन को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। ऑफिशियल फिगर से तो कितना डैमेज होगा, ये ऑफिशियल भी है और हाउस के अंदर ले हो गए तो फिर तो और ऑफिशियल हो गए ना जी। देखिए इस वक्त जो आज जो मैंने बयान पढ़ा है डॉन के अंदर वो बड़ा हैरान कुन है। वो ये कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेथ जो है वो दी हुई उसमें, और उसमें से सिर्फ जो मरने वाले जो कोलेटरल डैमेज में आते हैं वो चंद 100 आदमी हैं, बाकी सारे लोग वही हैं जो कि दहशतगर्द थे। तो ये तो बड़ा अजीब और गरीब बयान है, ये तो बिल्कुल कंट्रोडिक्ट करता है गवर्नमेंट के स्टैंड को, जिसमें गवर्नमेंट आज तक ये कहती रही है कि हमारे 50,000 या 60,000 आदमी मारे गए और उसमें ज़्यादातर सिविलियंस थे। आज जो
جی جی یہ آج ڈاؤن میں فرنٹ پیج پہ یہ نہیں وہ news ہے۔ نمبرز تو میرے اور پاس یہ پڑے ہیں غالباً- سینٹ کے اندر جو انہوں نے انٹیریئر منسٹر نے دیے، لیکن جسٹس ذکی صاحب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری اپنی پوزیشن کو ہی جو ہم نے پچھلے کئی سالوں سے لی ہوئی تھی 5-6 سال سے، اس کو یہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے نا، نگیٹ کر رہا ہے، تو اب ہم کس چیز کو صحیح مانیں، جی جو جی اب چودھری نثار نے بتائی ہے یا جو پہلے بتائی جا رہی تھی؟ دیکھیے میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو بیان پارلیمنٹ میں دیا جاتا ہے یا سینٹ میں دیا جاتا ہے وہ زیادہ ویلیوبل ہے، کیونکہ وہ لوگ دیتے ہیں جو کہ ہمارے نمائندے ہیں اور جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کریڈیبلٹی زیادہ ہونی چاہیے۔ جسٹس سعید العظما صدیقی صاحب، سینیٹر سعید غنی صاحب، سینیٹر زاہد خان صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم دنیا ساری کے سامنے اور پاکستان کے لوگوں کی جو حالت ہے وہ بیان صحیح ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے اندر درد ہے، پین ہے، اور وہ ان بچوں نے جا کے جو امریکہ میں کہانی سنائی کہ جب ڈرون اوپر آتا ہے تو ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، وہاں سائیکولوجیکل پرابلمز بھی نوعیت اسی قسم کی ہے۔ لیکن ہاؤس کے اندر جب ہم چیزیں بیان کریں تو بہت بہتر ہوگا چودھری نثار کے لیے کہ اپنی پوزیشن کو ایک دفعہ دوبارہ سے ری تھنک ریویو کر لیں، اور اگر ایسے ہی ہے تو پھر سچائی بتا دیں کہ کچھ نہیں ہے، یہاں سب اچھے کی خبر۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔